مان میں ہلچل مچا دینے والی ایک ایسی آیت بتائیں گے کہ جو بندہ بھی اس آسان سی آیت کا عمل کرتا ہے تو وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 19,000 موکلات یعنی اللہ کے مقرب فرشتے اس انسان کے ساتھ رہتے ہیں جو اس آیت کا عمل کرتا ہے، اور ہاں، اسی آیت کے عمل سے رزق روزگار بھی اللہ آسان کر دیتا ہے۔ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ پیسے آتے ہیں اور خرچ کا پتہ نہیں لگتا، تو وہ اس آیت کا طریقہ ضرور کریں۔ یہ آیت اور پڑھنے کا طریقہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ پہلے اس آیت سے متعلق یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی عظیم الشان آیت مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے نازل فرمایا، اور جب اس آیت کا نزول ہوا تو آسمانوں کے اوپر ایک ہلچل مچ گئی، زمین کے اوپر زلزلہ آ گیا، اور پوری زمین اور کائنات میں ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور تمام کے تمام فرشتے اللہ رب العزت کی پاکی اور تسبیح کرنا شروع ہو گئے۔ یہ آیت سن کر پہاڑ تک سجدے میں گر گئے، پوری کائنات میں ہلچل مچ گئی۔ اس آیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک ہے، اور اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک ہی سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ اس آیت سے متعلق پہلے بھی کچھ بات ہو کہ اللہ نے جب اس آیت مبارکہ کو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے پر کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی اور ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہتھیلی کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا لاٹھی کے اوپر لکھی ہوئی تھی، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اوپر تھی، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنا جو کلام قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی ہر سورت کے اوپر اس آیت کو لکھا گیا، بلکہ اللہ نے چاروں آسمانی کتابوں کے اندر جو نازل فرمایا، اس سارے کا مجموعہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دیا، اور پورے قرآن کے اندر اللہ نے جو نازل فرمایا اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ کے اندر رکھ دیا، اور سورت فاتحہ کے اندر جو اللہ نے نازل فرمایا اس پورے کا مجموعہ اور خلاصہ اس ایک آیت مبارکہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ بہت ہی عظیم الشان آیت مبارک ہے، اور اللہ رب العزت کے 3 بڑے اسم اعظم اس آیت کے اندر ہیں۔ ناظرین، یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خاص عمل آپ نے کرنا ہے، اس عمل کی ایک ترکیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی بھی بندہ مومن مسلمان ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک بار پڑھے، اس کام کے اندر اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سب سے زیادہ ہے، اور ہر کام سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے تو اس کام کے اندر کوئی بھی شر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور سراپا خیر بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ کا ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ اس کو 190 بار آپ روزانہ پڑھ لیں، اور مستقل اس کو پڑھ کر کسی بھی وقت، کوئی بھی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی پرہیز نہیں، صرف 190 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ 19 موکلات آپ کی طرف متوجہ رہیں گے، اور آپ اس عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن جائیں گے۔ بس پرہیز یہ کر لیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، نظروں کی حفاظت کریں، بے حیائی سے، برائی سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، ہر قسم کی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہوئے اس عمل کو کریں، پھر اس کی برکات کا خود مشاہدہ کریں۔ جو بندہ بھی اس کا عامل ہوتا ہے اس کے تمام کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل کی آپ کو خاص اجازت ہے، یہ طاقتور ترین عمل ہے، جو پڑھے گا وہی اس کی برکات کا مشاہدہ کرے گا۔ بلکہ حضرت خطیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ بسم اللہ کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کوہ جودی پر قرار پکڑا تھا۔ بسم اللہ کے اثر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود
گلزار بن گئی تھی۔ بسم اللہ کے سبب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر فتح پائی۔ بسم اللہ کے طفیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام جن و پری متی ہو گئے۔ بسم اللہ ہی کے پڑھنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم مادرزاد اندھوں اور جزامیوں کے لیے باعث شفا تھا۔ پھر یہی بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دین کی مدد کا سبب اور سخت دشمنوں پر بڑی بڑی فتوحات کا سبب بنی۔ گویا یوں بسم اللہ پڑھنے سے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن